بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو ہم نے بحث پڑھی تھی وہ بحث تھی ضمیر فصل یا ضمیر اماد کے بارے میں۔ تو اس بحث میں انہوں نے دو سوال بیان فرمائے اور ان کے جواب دیے۔ پہلا سوال یہ کیا تھا کہ ضمیر فصل یا اماد کیا ہے، تو اس کے بارے میں اس کے جواب میں فرمایا کہ ضمیر فصل یا اماد وہ ضمیر مرفوع منفصل ہے جو مبتدا اور خبر کے درمیان لگائی جاتی ہے جب یہ دونوں معرفہ ہوں۔ لگانے کی وجہ کیا ہے، یعنی مبتدا اور خبر کے درمیان کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ خبر کو تابع سے جدا کرے۔ پھر اس کے فوائد میں بیان فرمایا کہ اس ضمیر کے دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ لفظی ہے اور وہ یہی ہے کہ یہ خبر کو تابع سے جدا کرتی ہے، اور دوسرا فائدہ اس ضمیر لگانے کا انہوں نے بیان فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ یہ ضمیر مسند کو مسند الیہ پر موقوف کر دیتی ہے، یا پھر اس کے برعکس یعنی مسند الیہ کو مسند پر موقوف کر دیتی ہے۔ یہ ضمیر تھی۔ پھر دوسرا آگے چل کر انہوں نے بیان فرمایا تھا کہ اس ضمیر کا حکم کیا ہے۔ تو حکم کے بارے میں بھی انہوں نے فرمایا کہ اس ضمیر کا حکم یہ ہے کہ یہ مذکر اور مؤنث ہونے میں اپنے ما قبل کے مطابق ہوتی ہے، یعنی اگر اس کا ما قبل مذکر ہوگا تو یہ ضمیر مذکر کی لگائی جائے گی، اگر اس کا ما قبل مؤنث ہے تو یہ ضمیر مؤنث کی لگائی جائے گی۔ یہ تو تھا ہمارا کل کا درس۔ آج جو ہمارا درس ہے وہ ہے اسم و کانا و اخواتہا۔ آپ کو یاد ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں مرفوعات کی بحث، وہ اسماء جو مرفوع ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو مرفوعات میں سے پہلا اسم جو مرفوع ہوتا ہے وہ ہے فاعل، جس کی بحث پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اور دوسرا مرفوعات کی دوسری قسم نائب فاعل، وہ بھی ہم پڑھ چکے، اور مرفوعات کی تیسری اور چوتھی قسم ہے مبتدا اور خبر، یہ ہم پڑھ چکے ہیں خدا کے فضل و کرم سے۔ اور آج مرفوعات کی پانچویں قسم ہم پڑھنے لگے ہیں جو کہ ہے افعال ناقصہ کا اسم، اور عنوان اس سبق کا جو دیا ہے مصنف نے اسم کانا و اخواتہا۔ کانا اور اس کے اخوات کا اسم مرفوع ہوتا ہے۔ اس بحث میں اس سبق میں کچھ سوالات بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے سوال یہ ہوا ہے کہ ما ہے یا کانا، یعنی کانا کیا ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے حل توجد افعال تعمل عمل کانا، آیا کچھ اور افعال بھی ایسے موجود ہیں جو کانا والا عمل کرتے ہیں؟ تو تیسرا سوال انہوں نے فرمایا کم قسمن الافعال الناقصہ، افعال ناقصہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ چوتھا سوال ما ہی مرتبۃ الاسم والخبر،
اسم اور خبر کا مرتبہ کیا ہے، یعنی کانا کے اسم اور خبر کا مرتبہ کیا ہے۔ اگلے سوال میں انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ جب افعال ناقصہ کے بارے میں خبر دی جا رہی ہو فعل کے ذریعے، یعنی جب فعل خبر بن رہا ہو اس وقت کون سی چیز ضروری ہے، کیا کام کرنا واجب ہے۔ تو اس سے آگے سوال میں انہوں نے فرمایا کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے کانا اپنے باقی اخوات سے جدا ہوتا ہے، اور پھر آخری سوال میں فرمایا کہ کس چیز کے ساتھ لیسا خاص ہے۔ یہ سوالات جب آپ کے ذہن میں آ گئے تو ان کے جوابات کی طرف ہم آتے ہیں، آہستہ آہستہ جتنا ممکن ہوگا آج پڑھیں گے۔ تو پہلا سوال جو انہوں نے فرمایا کہ ماہیہ کانا، کانا کیا ہے، تو اس کے جواب میں فرماتا ہے مصنف کہ کانا وہ فعل ہے جو مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے، مبتدا کو رفع دیتا ہے اور مبتدا کو کہتے ہیں کانا کا اسم، اور یہ کانا خبر کو نصب دیتا ہے اور خبر کو کہتے ہیں کانا کی خبر۔ دوسرے سوال کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ ہاں 12 فعل اور ایسے ہیں جو کانا والا عمل کرتے ہیں۔ دوسرا سوال یہی تھا کہ آیا کچھ ایسے افعال اور موجود ہیں جو کانا والا عمل کرتے ہوں۔ اس کے جواب میں کیا فرماتے ہیں مصنف علیہ الرحمہ کہ ہاں 12 افعال ایسے موجود ہیں جو کانا والا عمل کرتے ہیں، اور انہوں نے لکھ بھی دیا، وہ ہے اسبا، ازہا، زلہ، باتا، امسا، ما زالا، ما برہا، ما انفقا، ما فاتحہ یا ما فاتحہ کرتے ہیں، ما داما، سارا اور لیسا، اور ان سب کو کہتے ہیں افعال ناقصہ۔ توجہ ہے۔ تو اس کے فوائد میں جا کر پھر یعنی نوٹس کے طور پر، وضاحت کے طور پر فرماتے ہیں کہ ہر اس فعل کو افعال ناقصہ کے ساتھ ملحق کیا جاتا ہے جو فعل خبر سے بے نیاز نہیں ہوتا، یعنی جس فعل کو خبر کی ضرورت ہوتی ہے ہر اس فعل کو افعال ناقصہ کے ساتھ ملحق کیا جاتا ہے۔ اور مثال کے طور پر انہوں نے بیان فرمایا کہ وہ افعال یہ ہیں: آزا، رجع، استحالہ، آدا، ہارا، ارتدہ، تحولا، غدا وغیرہ، یہ سارے کے سارے جو یہ افعال ہم نے پڑھے ہیں یہ تمام افعال بے معنی سارا ہوتے ہیں۔ یہ تمام افعال بے معنی سارا ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے آگے چل کر یہ بتایا، ہر ایک کا معنی بتایا ہے کہ کانا کا کیا معنی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کانا مخبر عنہ کو خبر کے ساتھ متصف کرتا ہے زمانہ ماضی، اور اسبا، ازا، زلہ، باتا، امسا، ان سب کا معنی بتا دیا کہ یہ جو ہیں مسند مخبر عنہ کو یعنی مبتدا کو متصف ملاتے ہیں کس کے ساتھ؟ خبر کے ساتھ، صبح، دوپہر، دن کو، رات کو، شام کو، یہ سارے جو ان کے ہیں۔ اور پھر بتایا کہ لیسا کا معنی ہے نفی، اور سارا کا معنی ہے تحول اور انتقال، اور اسی طرح آگے بیان فرماتے گئے سارا، آخر ہم پڑھیں گے۔ ابھی چلتے ہم ترجمہ کی طرف۔ آج کا سبق انتہائی آسان ہے، پڑھتے ہیں ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم کانا و اخواتہا، کانا اور اس کے اخوات کا اسم۔ ما ہی کانا، کانا کیا ہے؟ جواب میں فرماتے ہیں کانا فعل یدخل علی المبتدأ والخبر، کانا فعل ہے جو داخل ہوتا ہے مبتدا اور خبر پر۔ فیرفع المبتدأ ویسمى اسمہ، پس کانا مبتدا کو رفع دیتا ہے اور اس کو کہتے ہیں کانا کا اسم۔ وینصب الخبر، اور یہ کانا
خبر کو نصب دیتا ہے، وہ یسمى خبرہ، اور اس کو کہتے ہیں کانا کی خبر۔ جیسے کان البرد کارسن، اس مثال میں کانا فعل ہے، البرد اس کا اسم ہے جو کہ مرفوع ہے، اور کارسن اس کی خبر ہے جو کہ منصوب ہے۔ دوسرا سوال ہے حل توجد افعال تعمل عمل کانا، آیا کچھ ایسے افعال موجود ہیں جو کانا والا عمل کرتے ہوں؟ اس کے جواب میں فرماتے ہیں یوجد اثنا عشر فعلا، ہاں 12 افعال 12 فعل ایسے موجود ہیں تعمل عمل کانا، جو کانا والا عمل کرتے ہیں، اور وہ یہ ہیں اسبا، ازہا، زلا، باتا، امسا، ما زالا، ما برہا، ما انفقا، ما فتح یا فتح، ما داما سارا، اور لیسا، ویقال لہا الافعال الناقصۃ، اور ان کو افعال ناقصہ کہتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ فوائد، تو لہذا کانا کو ملا کر کل افعال ناقصہ کتنے ہو گئے؟ 13۔ افعال ناقصہ کتنے؟ 13۔ فوائد، یلحق بہذہ الافعال، ان افعال کے ساتھ، کن افعال کے ساتھ؟ یعنی افعال ناقصہ کے ساتھ ملحق کیا جاتا ہے کل فعل، ہر اس فعل کو یستغنی عن الخبر، جو لا یستغنی عن الخبر، جو خبر سے بے نیاز نہیں ہوتا، یعنی ہر وہ فعل جس کو خبر کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ملحق کیا جاتا ہے افعال ناقصہ کے ساتھ، جیسے آذا، رجع، استحالہ، آدا، ہارا، ارتدا، تحولا، غدا، راحا، ان قلبا، اور تبدلا، وَكُلُّهَا بِمَعنَى سارا، یہ سارے افعال، یہ تمام افعال بمعنی سارا ہوتے ہیں۔ یہ فائدہ نمبر 1 تھا۔ دوسرا فائدہ یعنی دوسرا نوٹ مثال کے طور پر تو یہ کہتے ہیں معنی کانا اتصاف المخبر عنہ بالخبر فی الماضی، کانا کا معنی یہ ہے کہ یہ مخبر عنہ کو خبر کے ساتھ ملاتا ہے، یعنی متصف کرتا ہے زمانہ ماضی میں۔ سمجھ آ گئی؟ کانا کا معنی کیا ہے کہ یہ مخبر عنہ کو یعنی مبتدا کو خبر کے ساتھ متصف کرتا ہے زمانہ ماضی میں۔ وَمَعْنَا أَصْبَا، أَزْحَا، زَلَّا، باتا، وَأَمْسَا، اسبا، ازہا، زلا، باتا اور امسا کا معنی ہے اتصافہ بالخبر، مخبر عنہ کو متصف کرنا خبر کے ساتھ، فی الصبح، صبح میں، والضحیٰ، ظہر کے وقت، والنہار، دن، واللیل، رات کے ساتھ، اور والمساء، شام۔ ٹھیک ہو گیا۔ وَمَعْنَا لیسا النفی، اور لیسا کا معنی ہے نفی۔ وَمَعْنَا سارا التحول والانتقال، سارا کا معنی ہے تحول اور انتقال۔ وَمَعْنَا ما زالا، ما برہا، ما فتح، وما انفقا، ملازمت الخبر للمخبر عنہ، ان چاروں کا معنی ہے خبر کو لازم قرار دینا مخبر عنہ کے لیے، مخبر عنہ کے لیے۔ وَمَعْنَا مَا دَامَ اسْتِمْرَارُ الْخَبَرِ، اور ما دامہ کا معنی ہے استمرار الخبر۔ عَلَىٰ أَنْ کانا
اسبا انسا ازہا ذلہ باتا، اس بنا پر، اس کانا اسبا امسا ازا ذلہ باتا قد تستعمل ایزن بمعنی سارا، یہ بھی کبھی کبھی بمعنی سارا استعمال ہوتے ہیں. یعنی یہ جو 5 افعال ہیں یہ بھی بعض اوقات بمعنی سارا استعمال ہوتے ہیں. اب غلام رسول سمجھ آئے؟ جی ہاں. ہو گیا. نوٹ نمبر 3، تعطل افعال الناقصۃ تامتن، افعال ناقصہ کبھی کبھی تامہ ہوتے ہیں. افعال ناقصہ کبھی تامہ ہوتے ہیں. تعطل افعال الناقصۃ تامتن، افعال ناقصہ تامہ ہوتے ہیں. ما ادا لیسا وما فاتحہ وما زالا التی مضارعها یزالو، لیسا ما فاتحہ اور ما زالا جس کا مضارع یزالو ہوتا ہے اس کے علاوہ، یعنی تمام افعال ناقصہ تامہ ہوتے ہیں لیکن لیسا ما فاتحہ ما زالا کے علاوہ یہ 3 جو ہیں یہ تامہ استعمال نہیں ہوتے، یہ ہمیشہ ناقصہ ہی استعمال ہوتے ہیں. آگے فَتَكُونُ کانا تامتن، پس کانا تامہ ہوتا ہے. کانا کب؟ اذا جعلت بمعنی حدث و حصل، جب اس کو بمعنی حدث اور حصل قرار دیا جائے. وَظَلَّ بمعنی استمر، اور ذلہ تامہ ہوتا ہے جب یہ بمعنی استمر ہو. یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کانا ذلہ تامہ بمعنی استمر ہوتا ہے. وَبَاتَ بمعنی نزل لیلاً، اور باتا بمعنی نزل لیلاً ہوتا ہے کب؟ جب یہ تامہ ہو. وَأَمْسَى بمعنی دخل فی المساء، اور امسا بمعنی دخل فی المساء ہوتا ہے کب؟ جب تامہ ہو. وَأَصْبَحَ بمعنی دخل فی الصباح، اور اصبح بمعنی دخل فی الصباح ہوتا ہے یعنی صبح میں داخل ہوا کے معنی میں. اسی طرح اضحیٰ بمعنی دخل فی الضحیٰ یعنی ظہر کے وقت میں داخل ہونے کے معنی میں ہوتا ہے. اور سارا بمعنی انتقلا ہوتا ہے. سارا جب تامہ ہو تو اس وقت کس کے معنی میں ہوتا ہے؟ بمعنی انتقلا. اور انفقا بمعنی انفصلا ہوتا ہے کب؟ جب تامہ ہو. اسی طرح بارہا بمعنی ذہبا اور داما بمعنی باقیہ ہوگا جب یہ تامہ ہو. دیکھیں بیٹا، یہ اگلی بات میں یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ افعال تامہ ہوں گے، جب یہ افعال اس وقت ان کے بعد آنے والا اسم مرفوع، اکثر بات توجہ کریں، جب یہ افعال تامہ ہوں گے اس وقت ان افعال کے بعد میں آنے والا اسم مرفوع ان افعال کے لیے فعل بنے گا. ان افعال کے لیے، اور یہ افعال اسی فعل پر اکتفا کریں گے، یعنی اس وقت ان کو خبر کی ضرورت نہیں ہوگی. وَحِينَئِذٍ تَأْخُذُ فَعْلًا، اس وقت یہ ان کو فعل کی ضرورت ہوگی. وَتَقْتَفِي بِهِ، اور اسی پر اکتفا کریں گے. یعنی کیا مطلب؟ جب یہ تامہ ہوں گے اس وقت ان کے بعد والا اسم ان کے لیے فعل ہوگا. حِينَئِذٍ تَأْخُذُ فَعْلًا، اس وقت یہ فعل بنائیں گے بعد والے اسم کو. وَتَقْتَفِي بِهِ، اور اسی پر اکتفا کریں گے. نہ ہو یعنی تقتفی بہی، اسی پر اکتفا کریں گے یعنی ان کو خبر کی ضرورت نہیں ہوگی. انما یقول لہو کن فیکون، اس مثال میں بیٹا دیکھیں یہ یکونو جو ہے
یہ فعل ہے اور افعال ناقصہ میں سے تھا پہلے، لیکن اب اس مثال میں یہ تامہ استعمال ہوا ہے، لہذا یکون فعل ہے اور اس کے اندر ضمیر ہے جو اس کا فعل ہے۔ اسی طرح سبحان اللہ ہینا تمسون وہینا تصبحون، اس مثال میں دیکھیں تم سونا امسا یمسی سے، تو اس مثال میں تم سونا فعل ہے اور اس میں ایک ضمیر ہے جو اس کا فعل ہے، لہذا اس کو خبر کی ضرورت نہیں ہے۔ اس مثال میں یہ کیا ہوا ہے؟ تامہ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح تصبحون فعل ہے، اس میں ایک ضمیر ہے جو فعل بن رہی ہے، لہذا اس کو خبر کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ اس مثال میں یہ تامہ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح اگلی مثال ہے وخالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، دیکھیں یہ ما دامت، اس مثال میں ما دامت جو ہے یہ فعل ہے اور السماوات اس کا فعل ہے، لہذا اس مثال میں اس کو خبر کی ضرورت نہیں ہے، یہ بطور تامہ استعمال ہوا ہے۔ کس البواقی اور باقی کو بھی انہی افعال پر قیاس کریں، جس طرح ان کی مثالیں ہم نے بیان کریں گے، باقی کی مثالیں بھی اسی طرح بیان ہو سکتی ہیں۔ تو اگلا سوال یہ ہے بیٹا کہ افعال ناقصہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ اختر بات سمجھ آ رہی ہے؟ افعال ناقصہ کی تو یہ کہتے ہیں افعال ناقصہ کی 3 قسمیں ہیں۔ افعال ناقصہ کی نمبر 1، پہلی قسم یہ ہے، ان کی ایک قسم یہ ہے وہ متصرف۔ افعال ناقصہ کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، یہ افعال کیا ہے؟ متصرف، سارے نہیں، یعنی ان میں سے کچھ کیا ہے؟ متصرف ہیں اور ان کا تصرف تام ہوتا ہے۔ اور دوسری قسم یہ ہے آغا محمد عباس کی وہ افعال غیر متصرف ہیں، یعنی ان میں سے کچھ افعال غیر متصرف ہیں، یعنی ان میں اصلا تصرف نہیں۔ اور تیسری قسم ان افعال کی ہے جن افعال میں تصرف ہوتا ہے لیکن تصرف ناقص، اس اعتبار سے ان کی 3 قسمیں ہو گئیں۔ الافعال الناقصۃ ثلاثۃ اقسام، افعال ناقصہ کی 3 قسمیں ہیں۔ الاول یتصرف تصرفا تاما، پہلی وہ قسم ہے جن کی مکمل تصریف ہو سکتی ہے، یعنی مکمل طور پر وہ متصرف استعمال ہوتے ہیں، جیسے کانا، امسا، اصبحا، اضحا، ظلا، باتا اور سارا ہے۔ والثانی لا یتصرف اصلا، دوسری قسم یہ ہے کہ ان کی اصلا تصریف نہیں ہوتی، اور وہ ہیں لیسا اور ما دام۔ اور تیسری قسم ان افعال ناقصہ کی یہ ہے یتصرف تصرفا ناقصا، ان میں تصرف ہوتا ہے لیکن تصرف ناقص ہوتا ہے، اور وہ یہ ہیں زادہ، ما زادہ، ما فتح، ما برہ، وما ان فکا، فإنه لا یشتق منہا، پس ان افعال سے یعنی ما زالہ، ما فتح، ما بارہ اور ان فکا سے کوئی چیز مشتق نہیں ہوتی غیر مضارع، فقط مضارع کے علاوہ، یعنی ان سے فقط مضارع بن سکتا ہے اور کوئی چیز نہیں بن سکتی۔ سمجھ آ گئی آغا محمد عباس؟ اب یہ کہتے ہیں دیکھیں کانا ہے، اس سے مضارع مشتق ہوتا ہے، اس سے امر مشتق ہوتا ہے، اس میں فعل بن جاتا ہے، اس میں مفعول بن جاتا ہے، اس طرح سارا ہے، اصبح ہے۔ تو جو چیز ان سے مشتق ہو رہی ہے وہ کیا عمل کرے گی؟ جو چیز ماضی سے مشتق ہو رہی ہے
وہ کیا عمل کرے گی؟ تو یہ کہتے ہیں جو چیز ان سے مشتق ہوگی وہ وہی عمل کرے گی جو ان کی ماضی عمل کرتی ہے، یعنی ان افعال والا عمل کرے گی، یعنی اسم کو رفع دے گی اور خبر کو نصب دے گی۔ اب غلاموں کو سمجھ آ گئی نا؟ دیکھو کلو مشتقہ من هذه الافعال یعمل عمل ماضیہا، ہر وہ چیز جو ان افعال سے مشتق ہوتی ہے، یعمل وہ عمل کرے گی، عمل ماضیہا اپنی ماضی والا، کس چیز میں؟ پھر رفع الاسم و نصب الخبر، اسم کو رفع دینے میں اور خبر کو نصب دینے میں، یعنی وہ اسم کو رفع دے گی اور خبر کو نصب دے گی۔ اگلی لائن جو یہ ہے بیٹا اس میں توجہ کریں، یہ کہتے ہیں ہاں ان افعال کا جو مصدر ہوگا نا وہ مصدر اپنے اسم کی طرف مضاف ہوگا، وہ اسم کی طرف، تو اس وقت اس کا اسم یعنی اس مصدر کا اسم لفظاً مجرور ہوگا لیکن محلاً مرفوع ہوگا۔ تو دیکھیں غیر ان مصدرہا یضاف الی اسمہا، ہاں مگر ان کا مصدر ان کے اسم کی طرف یعنی اپنے اسم کی طرف مضاف ہوگا، فیکون الاسم مجرورا لفظا، تو پس اسم لفظا مجرور ہوگا، مرفوعا محلا اور محلا مرفوع ہوگا۔ جیسے یہ مثال ہے عجبتم من قول اخی کا متقلبا، تو اس مثال میں دیکھیں بیٹا لفظ قول کانا کا مصدر ہے، یہ اخی کا اپنے اسم کی طرف مضاف ہوا ہے، تو اخی یہ لفظاً مجرور ہے اور محلاً مرفوع ہے کیونکہ یہ کانا کا اسم ہے۔ اب کہتے ہیں بیٹا یہ افعال ناقصہ جو عمل کرتے ہیں یعنی اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں، ان کے عمل کرنے کی کوئی شرط بھی ہے یا نہیں ہے؟ اس کے جواب میں کہتے ہیں افعال ناقصہ بغیر کسی شرط کے عمل کرتے ہیں۔ ہاں زالہ بارہا فاتحہ فقہ میں شرط ہے کہ ان کے شروع میں نفی نہیں یا استفہام انکاری ہونا چاہیے۔ ان هذه الافعال تعمل بلا شرط، یہ افعال بغیر کسی شرط کے عمل کرتے ہیں۔ کون سے افعال؟ یعنی افعال ناقصہ بغیر کسی شرط کے عمل کرتے ہیں، ما عدا زالہ، زالہ بارہا ما فاتحہ انفقہ اور کے علاوہ، فلا تعمل عمل الافعال ناقصہ، پس یہ چار افعال ناقصہ والا عمل نہیں کرتے، الا مگر عمل کرتے ہیں افعال ناقصہ والا کب؟ اذا تقدمها نفی او نہی او استفہام انکاری او دعا، یا پھر سے پہلے نفی یا نہیں یا استفہام انکاری ہو یا ان سے پہلے دعا ہو۔ ولا یکون الدعاء الا باللہ، اور دعا نہیں ہوتی مگر کس کے ساتھ؟ لا کے ساتھ، جیسے ما زال الانسان ضعیفان، اس مثال میں زال سے پہلے ما آیا ہے لہذا تب اس نے عمل کیا ہے۔ لا تزال صابرا، اس مثال میں تزال سے پہلے کیا آیا؟ لا آ گیا ہے۔ لا زلت سعیدا، دیکھیں لا آ گیا۔ وحل یبرہ البخیل ممقوتا، دیکھیں اب حل پہلے یعنی یبرہ سے پہلے استفہام آ گیا ہے لہذا اس نے عمل کیا ہے۔ دیکھ آخری بات انہوں نے کہا ہے بیٹا کہ یہ چار افعال یعنی ما زالہ ما فاتحہ ما بارہا ما انفقہ، یہ اس وقت عمل کرتے ہیں افعال ناقصہ والا جب ان کے شروع میں نفی ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کہتے ہیں نفی سے مراد کیا ہے؟ نفی حرف کے ساتھ ہونی چاہیے یا فعل کے ساتھ ہونی چاہیے یا دونوں کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ نفی کے لیے کوئی معین ادات نہیں ہے، بلکہ فعل کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور حرف کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، لفظاً بھی ہو سکتی ہے اور معنن بھی ہو سکتی ہے۔ تو
اما النفی فلا یکون بعدات معینۃ، پس نفی عادات معینہ کے ذریعے ضروری نہیں ہے، بل یکون اما بالحرف کما فی المثال، بلکہ نفی یا تو حرف کے ساتھ ہوگی جیسا کہ پچھلی مثال میں آپ نے پڑھا، او بفعل، یا نفی ہوگی فعل کے ساتھ جیسے لیسا ینفق الداء مقیما، اس مثال میں نفی کس کے ساتھ آئیے؟ لیسا کے ساتھ، جو کہ فعل ہے۔ وَكُلُّ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ نفی لفظاً، یہ سارا جو اوپر ہم نے پڑھا ہے یہ نفی لفظی کے اعتبار سے ہے، اقسام میں سے ہے۔ وَأَمَّا النَّفْيُ مَانًا، پس نفی جو مانن ہو گئی، فَقَّا قَوْلِكَ، پس جیسا کہ آپ کا قول ہے، کلما یزال زید مسافرا، اس مثال میں آپ دیکھیں کہ لفظاً کوئی نفی استعمال نہیں ہوئی، بلکہ یہاں مانن نفی آئی ہے، یعنی کلما، یہ کلما کس کے معنی میں ہے؟ نفی کے معنی میں ہے، تو لہذا اب یزال نے عمل کیا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل الطیبین الطاہرین۔